السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے۔ آج ہم بات کریں گے کرائم کی دنیا سے جو اس وقت خبریں آ رہی ہیں وہ اچھی نہیں آ رہی۔ ابھی کل ہی ہم نے ایک خبر سنی جس کے اندر افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ایک پولیس کے جوان، بہادر جوان اور بالخصوص دہشت گردوں سے مقابلہ کرنے والے جو ہیں وہ خود نشانے پر آ گئے، اور علی رضا کی میں بات کر رہا ہوں، CTD افسر تھے اور ان کے ساتھ ان کو گولیوں کو نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا۔ تاہم اس وقت اس واقعے کے اندر ان کے ساتھ جو سیکیورٹی گارڈ تھے وہ بھی زخمی ہوئے۔ پولیس کی جانب سے، افسران کی جانب سے میڈیا کے سامنے آ کر یہ بات کی گئی ہے کہ جی بدلہ لیں گے اور ملزمان کی گرفتاری بھی یقینی بنائے جائیں گے، اور فل پروٹوکول کے ساتھ جو ہے ان کا نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھایا گیا۔ تاہم ایک بہت بڑا طبقہ تھا جو کہ ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے وقت گزارا تھا، وہ یقینی طور پہ اس نماز جنازہ میں بھی نظر آیا، اور ساتھ میں دکھ کا اظہار کیا گیا اعلیٰ سطح کے عہدوں پر فائز افسران اور بالخصوص سیاسی شخصیات نے۔ تاہم اس کے اوپر آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے ناظرین۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ فیضان خان زادہ ہے جو کہ تجزیہ کریں گے آج، اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے پاس کیا اہم معلومات ہے اب تک کی اور اپڈیٹس کیا ہیں، تاکہ آپ کو تمام چیزوں سے آگاہ رکھا جائے۔ جی فیضان، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ پہلے تو ہم تھوڑا سا اوور ویو جاننا چاہیں گے کہ اب تک کی کیا ڈیولپمنٹ ہے، اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہم اپنے ناظرین جو کہ نہیں جانتے کہ یہ بہادر جوان، یہ بہادر افسر علی رضا صاحب تھے کیا، ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، ہم چاہیں گے کہ وہ بھی آپ ہمیں بتائیں۔ جی بالکل، علی رضا واضح رہا ہے کہ کل رات کراچی میں ایک بار پھر انتہائی افسوسناک فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ کراچی میں دہشت گردوں کے خلاف مقابلہ کرنے والے CTD کے شہید DSP افسر علی رضا خود نشانہ بن گئے۔ یہ واقعہ کل گزشتہ رات 8 بجے ضلع وسطی میں واقعہ عزیز آباد تھانے کی حدود فیصل بازار شکیل کارپوریشن کے قریب 2 موٹر سائیکل سوار مسلح ملزمان نے DSP CTD علی رضا پر فائرنگ کر دی تھی، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گئے تھے۔ بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے، جبکہ یہ 2 ملزمان ہاتھ لگائے CTD SP علی رضا کا انتظار کر رہے تھے۔ علی رضا کو گاڑی سے اترتے دیکھتے ہی اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 4 گولیاں لگنے کے بعد ایک گولی سر میں لگی جو موت کی وجہ ثابت ہوئی۔ اسی ٹارگٹ کلنگ کے نتیجے میں وقار نامی سیکیورٹی گارڈ بھی جہاں بحق ہوا ہے۔ یہ کراچی میں ایک بار پھر افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جبکہ علی رضا کے قریبی ساتھی کریم آباد میں علی رضا کا آبائی گھر موجود تھا، جہاں پر علی رضا اپنا سارا بچپن گزارا تھا۔ انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے، کریم آباد میں آتے جاتے تھے، اور ایک جگہ ہم نے پولیس سے بھی بات کرنے کی کوشش کی۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق پولیس کا یہ موقف ہے کہ علی رضا کو 2 ملزمان نے نشانہ بنایا، جس میں سے ایک نے اجرک اوڑھ رکھی تھی جبکہ دوسرے نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا۔ 11 گولیوں کے کھول پولیس نے قبضے میں لے کے فورنسک کے لیے بھیج دیے ہیں۔ جی بالکل، دوسرا سوال آپ کو یہ ہے کہ علی رضا ایک میں بالکل فیضان یہی چاہوں گا کہ تھوڑا بیک گراؤنڈ پتہ چلے نا بہت سارے ناظرین۔ ایک پولیس افسر کی ایک بہت بڑی کہانی ہوتی ہے، اس کے بہت ساری چیزیں تو سامنے نہیں آ سکتی ہے اور آتی بھی نہیں ہے ایک عام آدمی کو۔ نہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک ٹریبیوٹ بھی دیا جائے نا کہ کہاں کہاں پوسٹڈ رہے اور کن کن محاذ پر لڑائی کرتے رہے، اور اس طرح نہ جانے کتنے پولیس افسران اب بھی فرنٹ لائن پر آ کے جو ہے اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام یقینی طور پہ دے رہے ہوں گے۔ جی بالکل، 1990 میں محکمہ پولیس میں ASI بھرتی ہونے والے علی رضا مختلف تھانوں میں بحیثیت SHO تعینات رہے ہیں، جبکہ شہید SSP چودھری اسلم کے قریبی ساتھیوں میں بھی شمار رہے ہیں۔ جبکہ اگر ہم بات کریں ان کے بیک گراؤنڈ کی تو 27 اپریل 2012 کو شروع ہونے والے لیاری آپریشن میں اہم کردار ادا کرتے رہے، جبکہ مذکورہ آپریشن 7 دن تک چلتا رہا۔ اس آپریشن میں پولیس افسران سمیت کئی افراد جہاں بحق ہوئے، جبکہ چودھری اسلم شہید کے ساتھ یہ مختلف نوعیت کی آپریشن کرتے رہے ہیں۔ چودھری اسلم کے شہید ہو جانے کے بعد بھی انہوں نے اس عزم کو بڑھایا اور دیگر جو کالعدم تنظیم ہیں ان کے خلاف مسلسل کام کرتے رہے ہیں۔ اچھا، تھوڑا فیضان ہم یہ بھی چاہیں گے کیونکہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ سیکیورٹی کو لے کر، کیونکہ دیکھیں نا جب اس طرح کے اہم اسائنمنٹ کوئی پولیس افسر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی خود کی سیکیورٹی کے کیا مراحل ہوتے ہیں، وہ کن مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایسی بھی اطلاعات سامنے آ رہی تھی کہ جی کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ سیکیورٹی لے لی گئی تھی، اس میں کتنی صداقت ہے؟ ہم چاہیں گے کہ آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں اور ڈیپتھ رکھتے ہیں، ڈیٹیل لیتے رہتے ہیں، اور تو اس حوالے سے بھی ذرا آگاہ کیجیے گا۔
देखिए बिल्कुल सीटीडी एक इन्वेस्टिगेशन इदारा है और इसमें अली रजा बतौर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेशन के अफसर तैनात थे और जब कलअदम तंजीमों और गैंगवार मुलजिमान के खिलाफ मुसलसल अली रजा काम कर रहे थे अपनी टीम के हमरा, जिसके बाद उनको काफी थ्रेट्स भी थी और ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि उनसे सिक्योरिटी ले ली गई थी या उनके पास सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी, क्योंकि पुलिस ज़राए का ये भी कहना है कि उनके पास जो गाड़ी मौजूद थी वो बम प्रूफ और बुलेट प्रूफ गाड़ी थी जो एक मुकम्मल सिक्योरिटी फराम करती है। दूसरी जानिब क्राइम सीन यूनिट और फॉरेंसिक लैब मौके से शवाहिद भी जमा कर रही है। इस हवाले से हमारी एसएसपी सेंट्रल ज़ीशान शफीक सिद्दीकी से भी बात हुई। उनका यही कहना है कि मुतादिद बार में क्राइम सीन का दौरा कर चुका हूँ, मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात का सिलसिला जारी है, मुख्तलिफ ज़राए ये भी मालूमात हासिल की जा रही हैं। बताया ये गया है कि सीटीडी के अलावा दीगर अहम इदारे भी इस केस पर काम कर रहे हैं, जबकि एसएसपी के मुताबिक क्राइम सीन पर सीसीटीवी कैमरे ना होने की वजह से मुश्किलात ज़रूर पेश आ रही हैं, क्योंकि ये कराची में एक बार फिर 2014 के बाद एक बार फिर एक बड़ा वाक़या हुआ है। चौधरी शहीद असलम की शहीद हो गए, उनके बाद उनके करीबी साथी थे। अच्छा ये भी एक मैं आपको रिपोर्ट करता चलूं कि एक तंजीम है जिसके खिलाफ ये काम कर रहे थे, उनके कुछ कारिंदे भी इन्होंने गिरफ्तार किए थे। जी हाँ, इनको बिल्कुल सिक्योरिटी थ्रेट्स थे। जी अच्छा फैज़ान, हम थोड़ा सा इसके ऊपर भी चाहेंगे, क्योंकि देखें ना, मामला ये है कि कराची के अंदर एक ये आम बड़ा वाक़या सामने आया। इससे पहले और 2 दिन गालिबन उससे पहले भी हमने 3 दिन कबल भी जो है एक प्रोग्राम हमने सीटीडी के अफसर राजा उमर साहब के साथ भी किया था और वहाँ पर हमने ये जानने की कोशिश की थी कि क्या कोई स्लिपिंग ऐसे सेल्स जो हैं वो मौजूद हैं, ऐसे ग्रोह मौजूद हैं कराची के अंदर जो एक बार फिर टारगेट किलिंग बिलखुसूस उसके ऊपर काम कर रहे हैं और किलिंग्स कर रहे हैं। और दूसरी जानिब एक और मामला है कि डकैती की आड़ में भी टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। इस तरह की भी चीज़ें जो हैं वो तहकीकाती इदारे तहकीकात कर रहे हैं, इस तरह की भी इतलात मिल रही हैं। तो इसके अंदर अब ओवरव्यू क्या है, क्या मामला है, ये रुख किस तरफ जा रहा है, कुछ अगर आगाह कर सकें। जी देखिए बिल्कुल, देखें कराची में हमेशा ही टारगेट किलिंग का राज रहा है, लेकिन गुज़िश्ता साल और यौमिया साल जो है वो टारगेट किलिंग के वाक़यात कम रिपोर्ट हुए हैं, जबकि ये जो अली रजा सीटीडी के जो अफसर थे जो शहीद हुए हैं, इनको ये एक वाक़या दहशतगर्दी का वाक़या है, जबकि बिल्कुल जी हाँ, नॉर्मल तौर पर जो स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात हैं उसमें बिल्कुल टारगेट किलिंग के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। आज भी एक अंडा मोड़ पर नॉर्थ कराची में वाक़या, पुलिस एक निकाह ख्वां थे जो एक उनका फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था, जिस पर ये नमाज पढ़ने के लिए अपने घर से निकले हैं। इनको रिवायती तौर पर मोटरसाइकिल मुसल्लह मुलजिमान ने इनके लेफ्ट साइड पर गोली जो है वो मारी है, जिसकी वजह से ये सीने पे गोली लगने की वजह से मौके पर जांबाक हो गए। जबकि पुलिस जरा ये कहते हैं कि ये सीडीजी के फाइनेंस डिपार्ट के मुलाजिम थे और ये पहले कभी 2014-15 में निकाह ख्वां रहे हैं। अच्छा फैज़ान खान साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे ना, देखें इस शहर ने सियासी टारगेट किलिंग देखी है, मजहबी टारगेट किलिंग देखी है और मुख्तलिफ ज़ाविये से बहुत सारे लोग आपस में प्रॉपर्टी केसेस के अंदर, जायदाद तनाज़ों के अंदर भी लोगों को कत्ल और गारतगरी देखी है इस शहर ने। तो अभी जो सूरत हाल चल रही है, तहकीकाती इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस अफसरान, आपकी भी बातचीत रहती है, वो क्या बताते हैं कि इस वक्त किस तरह का मामला जो है वो उस पर काम हो रहा है, या इस तरह के लोग जो है, इस तरह के गिरोह जो है वो सरगर्म हैं, या आया सियासी जमातों के दरमियान चपकलिश का नतीजा निकल रहा है, या कोई ऐसे मजहबी सेगमेंट का मामला है, शिद्दत पसंद गिरोह की जानिब से ये काम किए जा रहे हैं बड़े खामोश तरीके से। जी बिल्कुल, कल रात का जो वाकया है इसके बाद से तमाम सिक्योरिटी इदारे सर जोड़ कर बैठ गए हैं और उनका एक ही अज़म है कि दहशतगर्दी फैलाने वाले जितने भी मुल्जिमान हैं उनकी कमर तोड़ना। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, रॉ स्लीपर सेल्स पहले भी एक्टिव होते रहे हैं और एकदम से टारगेट किलिंग के वाकयात कराची में बदअमनी फैलाने के लिए एकदम से टारगेट किलिंग के वाकयात जारी हो जाना, और दूसरी जानिब कल एक अहम सीटीडी के डीएसपी को शहीद कर देना, इस बात के मुकम्मल शवाहिद हैं कि फैज़ान खान साहब, कोरंगी के इलाकों में भी रॉ के सहूलतकार जो हैं वो पकड़े जा रहे थे। साबिक एसएसपी ने भी इसकी निशानदेही की थी, बाकायदा प्रॉपर तरीके से
میڈیا کی خبروں کی بھی زینت بنا تھا معاملہ. کیا نیکسس اس سے جوڑا جا سکتا ہے اس معاملے کو؟ جی دیکھیں، یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا، کیونکہ ابتدائی طور پر جو رپورٹ سامنے آئی ہیں اس میں ایک تنظیم ہے، کالعدم تنظیم، جس کی جانب سے یہ ذمہ داری قبول کی گئی ہے اور مزید تحقیقات پولیس کی جانب سے کی جا رہی ہیں. بہتری کے لیے ایک عزم کیا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے. پولیس میں بڑا غم اور غصہ ہے اور پولیس چاہتی ہے کہ کراچی کے امن کو جلد سے جلد بحال کیا جائے. جی اچھا، ایک جملہ سی ٹی ڈی آئی جی سی ٹی ڈی آصف اعجاز شیخ صاحب نے بھی بولا، اور میرے خیال سے غالباً تمام افسران کے، جی بدلہ لیں گے. یہ بدلہ لیا جائے گا، کس طرح لیا جائے گا؟ مطلب تھوڑا سا اس کے اوپر سے بھی بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ غم و غصے کی جو صورتحال ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. کیونکہ ایک ایسا شخص جو کہ صحافیوں کے ساتھ بھی قریب تھا، پولیس افسران، یقینی طور پہ ایک کنسرن اسپیشل ٹاسک پہ کوئی بھی آفیسر ہوتا ہے تو اس کی لائف تھریٹ پر تو ہوتی ہے یقینی طور پہ، مگر اب ایک بات آواز آئی ہے کہ جی سب مل کر بدلہ لیں گے. جی دیکھیں، بالکل بدلہ، کل جب یہ واقعہ پیش آیا تو نہ صرف پولیس افسران بلکہ سول سوسائٹی اور اہل خانہ سمیت دیگر لوگ اسپتال جوگ در جوگ پہنچ رہے تھے، اور وہاں میں نے یہ دیکھا کہ وہاں دہاڑے مار مار کر لوگ رو رہے تھے. یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے، کیونکہ یہ دہشت گردوں کے خلاف کام کرنے والی سی ٹی ڈی کے ایک افسر تھے جو انویسٹیگیشن میں ایک اہم ایشوز پر کام کر رہے تھے. یہ بات بالکل درست ہے. یہ جملہ کہنا کہ ہم بدلہ لیں گے، اس کو اس تناظر میں بھی ہم لے سکتے ہیں کہ عوام و جان و مال کے تحفظ کے لیے ہماری سیکیورٹی اداروں کی قربانیاں بالکل رائیگاں نہیں جائیں گی. پولیس نے یہ عزم کیا ہے اور اس کے بعد یہ تحقیقاتی رپورٹ کے بعد ہی یہ معلوم ہو سکے گا کہ پولیس کس قسم کا ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جا رہا ہے کراچی میں. بالکل جی، بہت شکریہ. فیضان خان زادہ صاحب تجزیہ پیش کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے، اور دوسری طرف جو سی ٹی ڈی کے شہید افسر ہیں علی رضا صاحب مختلف اہم پوسٹ پہ رہے اور اس وقت اسپیشل ٹاسک کیا کرتے تھے. سی ٹی ڈی ایک اہم ادارہ ہے، یقینی طور پہ دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ اپنی کارروائیوں کے اندر خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں آفیسرز، مگر افسوس ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد یقینی طور پہ ایک بہت ہی افسوسناک فضا جو ہے وہ قائم ہوتی ہے. تاہم کوشش ہماری یہی ہوتی ہے ناظرین کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر خود بھی نظر رکھیں اور آپ تک وہ معلومات بھی پہنچائیں اور آپ کو بھی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس سے آگاہ کریں اور ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اس طرح کی اپڈیٹ سے جو ہے وہ آپ کو آگاہ کریں. ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک بریک کا، بریک پہ جا رہے ہیں، پھر حاضر ہوں گے. کچھ تاجروں کے مسائل ہیں جو کہ اب بہت شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں، اس پر بات کریں گے.